بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آواز وقت برائے نفاذ اسلامی نظام مملکت حصہ نمبر 73 پیش خدمت ہے۔ مسٹر بھٹو نے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے 1 سال تک پاکستان پر سول مارشل لا لگا رکھا، لیکن حالات خانہ جنگی کی طرف بڑھتے رہے۔ ان حالات کو قابو پانے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے اپنے کور کمانڈر اور اپوزیشن کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مشاورت کے بعد ملک پر مارشل لا لگا دیا۔ پیپل پارٹی کے 4 صوبوں وفاق سینٹ کے حکومتی ٹولہ کے شاہی طبقہ کی جاگیریں ضبط کرنے والا مسٹر بھٹو ان کی اولادوں میں تقسیم کر گیا۔ غریبوں کو روٹی کپڑا چھت مہیا کرنے والا عیار مکار دھوکہ باز، جس کو عوام نے حکومتی تاج پہنایا تھا، ان کی بجائے جگیردار ٹولہ کو حکومتی وانوں اداروں کی بادشاہت اور ان کی جگیریں ان کی اولادوں میں تقسیم کر گیا۔ ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات کے بجٹ کا بوجھ 23 کروڑ مظلوم بے بس بھوکی ننگی عوام پر ڈال گیا۔ مسٹر بھٹو کے حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ اور پیپل پارٹی کے یونین کونسل کے ممبران پر مشتمل ملک بھر کے جعلیوں کو کنٹرول کرنا آسان کام نہ تھا۔ دوسری طرف روس، جو ایک عالمی طاقت تھا، اس نے بغیر کسی جواز کے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ روس کے انڈیا کے ساتھ کئی معاہدے تھے، وہ افغانستان پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے جرأت و ہمت کے پیکر، جنگی مہارت کے شاہکار جنرل رحمان، جنرل حمید گل صاحبان، طیب فطرت اسلام دوست بردبار فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے نہ صرف پیپل پارٹی کے دیالوں، ان کی لوٹ مار، فحاشی، بے حیائی، غنڈہ گردی کو روکا اور کنٹرول کیا۔ انہوں نے مساجد بنائیں، شراب کا خاتمہ، مستورات کی عزت و حرمت کو بحال کیا، اسلامی نظام کا نفاذ کیا۔ انگریز کے دور کی عدلیہ انتظامیہ، پیپل پارٹی کے دیالے وکلاء، مجرمانہ نظام حکومت سے استفادہ کرنے والے تمام مجرم بری طرح حائل ہو گئے۔ فوجی جرنیل ضیاء الحق نے اس فتنہ کو روکنے کے لیے احکام واپس لے لیے، کیونکہ روسی جنگ جاری ہو چکی تھی۔ روس جیسی عالمی طاقت کو افغانی، پاکستانی، اسلامی ممالک کے مجاہدین نے مل کر اس کو شکست دی اور 12 ریاستوں میں بکھیر دیا۔ اگر روس انڈیا اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے، وہ مقبوضہ کشمیر کی طرح مفتوحہ ملک کی عوام کو گھروں میں قیدی بنا دیتے اور گھروں میں گھس کر بے بس بوڑھوں جوانوں کا قتال اور مستورات کی عزت و حرمت کو نوچتے اور مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کر دیتے۔ اسی جنگ کے دوران محب وطن فوجی جرنیل ضیاء الحق نے ملک کو ایک ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت بنایا۔ اسلام اور ملک دشمن قوتوں نے ان کے جہاز کو تباہ کیا۔ اس کے بعد چوتھا بد نصیب فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، اس کے چند ہم نوا مجرموں نے نواز شریف کی حکومت کو فوج کی گن پوائنٹ پر ختم کیا۔ بد قسمت ملک دشمن مجرم عدلیہ نے 1973 کے آئین کے خلاف مارشل لا کو جائز قرار دیا، ہر جرم کو قانون اور ہر قانون کو جرم بنا دیا۔ بغیر عوامی ریفرنڈم کے فوجی سیاسی غاصب ملکی غدار قیادت کے مجرموں نے افغانستان کے خلاف امریکہ، اس کے اتحادی ممالک کو پاکستان کا شمسی ایئر بیس مہیا کیا۔ انہوں نے اس کو جدید اسلحہ کی چھونی بنا دیا۔ جدید جنگی جہاز، ڈیزی کٹر بموں کا انبار، ریموٹ کنٹرول تباہ کن میزائل، لاتعداد توپوں اور تباہ کن گولہ بارود، نائٹروجن جیسے مہلک بمبوں کے انبار دنیا کی بہت بڑی فوجی چھونی بنا دیا۔ امریکہ کے اتحادی ممالک کی افواج کم و بیش 1 سال تک ڈیزی کٹر بمبوں، توپوں سے افغانستان کو تباہ اور خاکستر کرتے رہے۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوگی تو
تو پھر انہوں نے افغانستان میں اپنی فوج اتار دی۔ افغانستان نے گوریلا جنگ لڑنا جاری کر دی، جس کے وہ ماہر تھے۔ جنگ میں 6-7 لاکھ افغانیوں نے جام شہادت نوش کیا، 3-4 لاکھ افغانی معذور بنا دیے گئے۔ انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مساعد، امریکہ کی CIA، بلیک واٹر جیسی فوجی ایجنسیاں پاکستان میں داخل ہو گئیں۔ انہوں نے طالبان کی بوگس تنظیمیں بنانے پر بہت بڑی رقم خرچ کی۔ پاکستانی افواج اور امریکی طالبان نے جدید ریموٹ کنٹرول سے پاکستان کو چھلنی کر دیا۔ کم و بیش 1 لاکھ پاکستانیوں کا طالبان کے نام پر قتال کر دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر، اس کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ نے جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، اور 23 کروڑ مسلمہ کے فرزندان نے افغانی بھائیوں کا ساتھ دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر نے امریکہ کے کہنے پر اسلامی کردار و تشخص معاشی طور پر مفلوج کرنے کے لیے 51% حقوق نسواں کے نام پر حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومتی عوام ادارے مہیا کر دیے۔ مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، مخلوط حکومت اور NRO جیسے مجرمانہ غیر آئینی آرڈیننس جاری کیے۔ ان قوانین کو بغیر ریفرنڈم کے 1973 کا آئین کا حصہ بنا دیا۔ بدقسمت عدلیہ کے مغربی کلچر کے کفر کے عادلوں نے اس غیر آئینی فوجی سیاسی قیادت اور اس کے غیر آئینی قوانین کو روکنے کی بجائے ان کا تحفظ کرتے رہے۔ ان قوانین کے خلاف شہر شہر احتجاج جاری ہو گئے۔ لال مسجد اسلام آباد کے مدرسہ حفصہ کے 7,000 طلباء طالبات نے اسلام آباد میں احتجاج جاری کیا۔ فوجی سیاسی قیادت کے ذرائع ابلاغ نے طلباء طالبات کو طالبان دہشت گرد بنا دیا اور لال مسجد کو اسلحہ کا ڈب بنا کر علماء اور طلباء کو بدنام، پاکستان کو رسوائے زمانہ کیا۔ 6 ماہ تک ان کا محاصرہ کیے رکھا۔ بجلی، پانی، گیس کے کنیکشن کاٹ دیے، پانی خوراک کی سپلائی بند کر دی۔ 300-400 طلباء طالبات کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اس فوجی ڈکٹیٹر نے نواب بگٹی، اس کے رفقا کا قتال کیا۔ اس خونخوار درندے نے کراچی میں شو آف پاور کرتے ہوئے 200-300 افراد کا قتال کرا کر رکھ دیا۔ اسی ملک دشمن نے کارگل کے برفانی علاقہ پر 14,000 سپاہ کا قتال کروا دیا۔ غلام محمد سے لے کر پرویز مشرف تک کے NRO کا مجرم حکومتی اپوزیشن ٹولہ پاکستان مسلط چلا رہا ہے۔ یا اللہ، غلام محمد گورنر جنرل سے لے کر فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے کفر کے NRO کے مجرموں اور ان کی باقیات سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ، پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق ہمارے حکمرانوں کو عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔